रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिहि, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा और हुसूल सवाब की नीयत से तिलावत कुरान करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए, दो जानू बैठे और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत कुरान सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए नाज़ शरीफ पढ़ूँगा। आप भी नीयत कीजिए कि हसूल सवाब की खातर जितना हो सका ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए निगाहें नीचे किए दुजानू बैठकर गुंबद खजरा का तस्वर बांधकर नहायत तवज्जो के साथ अपने बस में हुआ और दिल में खलूस पाया तो इश्क़ रसूल में डूब कर रोते हुए या इखलास के साथ रोने वालों से मुशाबहत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाए नाज़ शरीफ सुनूँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे, ऐसा लगता है मदीने जल्द वो
موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے کب تک در بدر کی ٹھوکریں ہمیں کھائیں گے کب تک در بدر کی ٹھوکریں ہمیں کھائیں گے جائیں گے جا کر زخم جگر دکھلائیں گے اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی اے خوشا تقدیر سے گر ہمیں کو رکھے کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے رکھے کے سر دہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے خلد میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے روتے روتے روز محشر شافعِ محشر نظر جب آئیں گے روز محشر شافعِ محشر نظر جب آئیں گے ایسا لگتا ہے جلد وہ بلوائیں گے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، ایسا لگتا ہے
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مدینہ کے سلطان رحمت عالم یان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں. اتنا بڑا فرشتہ. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے. اللہ پاک اس فرشتے کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، جمادی الاخری کا مدنی مہینہ اسلامی مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے. تو آپ کے یوم عرس کی نسبت سے آج انشاءاللہ عز و جل عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے کچھ گوشوں کے تعلق سے ہم سنیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں جان نشین رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا. ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ سارے نبیوں کے بعد اس امت میں پچھلی امتوں میں بھی افضل و اعلی ہیں. آپ کی وہ ہستی ہے صدیق اکبر کی کہ جنہوں نے سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. اور سبحان اللہ، مکے سے مدینے ہجرت آقا کے ساتھ، غار ثور میں آقا کے ساتھ، مدینے میں آقا کے ساتھ، حیات میں آقا کے ساتھ، ممات میں بھی، ممات کے بعد مزار کے قریب بھی آقا کے ساتھ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑا، فاروق اعظم کا ہاتھ اپنے دوسرے مبارک ہاتھ میں پکڑا
اور ارشاد فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے روز اٹھیں گے۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کے برادر حسن رضا خان جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے غار یار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے غار یار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ملفوظات میں بہت پیارا واقعہ صدیق اکبر کے بچپن کا لکھا ہے، بہت ایمان فروز واقعہ ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت بہت پیاری کتاب ہے، اور یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ شائع کی ہے، الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، آپ کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان علی رحمت الرحمن نے اسے لکھا، جمع کیا۔ یہ ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے بھی مفتی تھے، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو انڈیکس یعنی فہرست کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ کی مبارک عمر چند سال کی تھی تو والد بت خانے میں لے گئے، کہا یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا، انہیں سجدہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بت کے سامنے تشریف لے گئے، فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، مجھے کپڑے پہنا، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ بت تو بت ہی تھا، اس نے کا جواب دینا تھا۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور اس کو مارا، جیسے پتھر لگا تو بت گر پڑا، اور والد نے یہ حالت دیکھی تو انہیں غصہ آیا اور ایک تھپڑ صدیق اکبر کو مارا، اور ان کی والدہ کے پاس لے کر آئے اور سارا واقعہ بتایا۔ ماں نے کہا آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جب پیدا ہوا تھا تو میں نے غیب سے آواز سنی تھی، یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں کا نام صدیق ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں بیان کی۔ جب یہ بیان کر چکے تو جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کی، صدق ابو بکر وہو الصدیق، ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہیں۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے غار یار محبوب خدا صدیق اکبر مقام خواب راحت چین سے آرام
بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صدیق اکبر کی۔ تو آپ انبیاء مرسلین انس و ملک کے بعد تمام عالم سے افضل ہیں۔ ان کے بعد فضیلت میں مقام ہے عمر فاروق اعظم کا، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اس کے بعد اہل بدر، اور اس کے بعد اہل احد، اس کے بعد باقی اہل بیت رضوان، اور پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول بہت مشہور ہے، اور امیر علیہ سنت نے آپ کے عشق رسول کو خاص طور پر اس رسالے میں ہائی لائٹ کیا کہ آپ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ اور اعلی حضرت نے فتاوی رضاویہ شریف میں بڑی پیاری بات لکھی، سبحان اللہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں، اور صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ آپ عشق رسول میں سب سے بڑھ کر اپنی ساری عمر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دی، اپنا سارا مال شاہ خوش خصال صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیا۔ اسلام کے ابتدائی ایام تھے، اور جو شخص اسلام قبول کرتا اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا تھا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم فرمایا ہوا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو مسلمان ہوتا تو کافر اس پر تشدد کرتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، تو تاکہ قبول اسلام کرنے والا تکلیف و نقصان سے بچا رہے، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر یہ فرمایا تھا کہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہ کریں۔ جب مسلمانوں کی تعداد ہوئی 38 تو صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، آقا اب تو آپ اجازت دیں کہ علل اعلان نیکی کی دعوت دی جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً صدیق اکبر نے اصرار کیا، پھر اجازت عطا فرمائی، تو سارے مسلمانوں کو لے کر صدیق اکبر مسجد الحرام میں تشریف لے گئے، اور خطیب اول ہونے کا شرف پایا۔ خطبہ شروع ہی کیا، کافروں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ حالانکہ آپ کی بڑی شان و عظمت تھی اور سب لوگ آپ کا ادب کرتے تھے، مگر کافروں نے بہت آپ پر خونی وار کیے، چہرہ مبارک صدیق اکبر کا لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کو اٹھا کر لائے، اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ نہ بچ سکیں گے۔ شام کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو سب سے پہلے عاشق اکبر نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، کہا محبوب رب ذوالجلال کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب لوگوں نے باتیں کی کہ انہی کا ساتھ دینے کی وجہ سے تم پر مصیبت آئی ہے، پھر انہی کا نام لیتے ہو۔ صدیق اکبر کی والدہ ام الخیر فاطمہ کھانا لے کر آئیں، ام الخیر کھانا لے کر آئیں، اور صدیق اکبر کی ایک ہی صدا تھی، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ والدہ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ فاروق اعظم کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا، اس سے پوچھیں۔ آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس گئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال معلوم کیا،
فاروق اعظم کی بہن بھی مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتی تھیں، انجان بن گئی. اور جب صدیق اکبر کا حال سنا تو کہا چلو میں چل کے دیکھتی ہوں. اور جب دیکھا تو رونے لگی. صدیق اکبر نے پوچھا کہ آقا کی خیر خبر دیجئے. کہا آپ کی والدہ کھڑی ہیں، اشارہ کیا. صدیق اکبر نے کہا کہ خوف نہ کیجئے. عرض کی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی عنایت سے خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں. اور دار ارقم میں حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرمائے. اب صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا جب تک آقا کی زیارت نہ کر لوں. اللہ اکبر، کیسے عاشق اکبر. رات کا آخری حصہ آیا تو آپ کی امی آپ کو لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسے عاشق اکبر پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹ کر رونے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گریہ فرمایا. وہاں مسلمان بھی رونے لگے کیونکہ صدیق اکبر زخمی حالت میں تھے. پھر صدیق اکبر نے سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی آقا یہ میری والدہ ہے، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، انہیں دعوت اسلام دیجئے. دیکھیے کہ اتنی چوٹیں لگی ہیں، چہرہ لہو لہان ہے، بے ہوش ہو گئے. کافی دیر کے بعد ہوش آیا ہے اور بارگاہ رسالت میں آ کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ آقا میری امی کو اسلام کی دعوت دیجئے. سبحان اللہ. شاہ خیر الانام علی افضل الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی. الحمدللہ صدیق اکبر کی امی جان اسی وقت مسلمان ہو گئیں. سبحان اللہ. جسے مل گیا رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزویں اور تمنائیں کیا ہیں غور کیجئے. عام طور پر ہماری تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ بہت سا مال اکٹھا ہو جائے، کوئی پلاٹ مل جائے، کرائے کے مکان سے مجھے آنرشپ مل جائے، اپنا مکان بن جائے، میری فلاں ڈگری جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں پی ایچ ڈی ہولڈر بن جاؤں، ایم فل کر لوں، میں ملونر بن جاؤں، بہت بڑا افسر بن جاؤں. آرزو ہے کہ میرے پاس بہت لمبی گاڑی آ جائے، بہت عالیشان بنگلہ آ جائے. آرزو ہے کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ دے دے، مجھے فلاں چیز کھانے کو مل جائے، فلاں ڈریس پہننے کو مل جائے. دنیا کے اندر ہی ہماری تمنائیں اور آرزویں گھوم رہی ہیں. اور قربان جائیے عاشق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تفسیر روح البیان میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. النظر الیک،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر انوار کا دیدار کرتے رہنا. وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا. سبحان اللہ. اور 3 آرزویں، 3 چیزیں پسند ہیں. آقا کو دیکھتا رہوں، آقا پر مال خرچ کرتا رہوں. والجلوس بین یدیک، آپ کی بارگاہ میں میری حاضری رہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ تینوں تمنائیں صدیق اکبر کی پوری کر دی. کیسے پوری ہوئی؟ پہلی تمنا تھی النظر الیک، کہ آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کرتا رہوں. سبحان اللہ. آپ کی تمنا اس طرح پوری ہوئی کہ آپ گھر میں، سفر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ غار ثور میں جب کوئی نہیں تھا، آپ کے سوا کوئی اور نہیں تھا، اس وقت بھی آپ زیارت سے مشرف ہو رہے تھے. کیا بات ہے! کیا مزے کی زندگی ہے، زندگی عشاق کی. عاشقوں کی زندگی کیسی مزے کی ہے! کیا زندگی ہے؟ زندگی عشاق کی. آنکھیں ان کی جستجو میں، دل میں ارمان جمال. آنکھیں ان کی جستجو میں، دل میں ارمان جمال. آنکھیں آقا کو تک رہی ہیں، جستجو میں ہے، اور دل میں آقا کی زیارت کی خواہش. کیا بات ہے عاشقوں کی! تو صدیق اکبر کی یہ تمنا پوری ہو گئی. آپ یار غار بھی رہے اور پھر یار مزار بھی ہوئے. دوسری تمنا تھی وَإِنفَاقُ مَالِي، آقا آپ پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. اور اس مالی قربانی کی سعادت بھی انہیں نصیب ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے اپنا سارا مال، سارا سامان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دیا. سبحان اللہ. تیسری تمنا کیا تھی؟ والجلوس بین یدیک، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں. سبحان اللہ. یہ تمنا بھی پوری ہوئی. کس طرح پوری ہوئی؟ مزار پر انوار میں آپ کو اللہ تعالی نے دائمی رفاقت و قربت عنایت فرما دی. سبحان اللہ. صدیق اکبر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے. آپ کیسے عاشق رسول ہیں؟ سبحان اللہ. ہر وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں رہتے تھے. جب ہجرت کا وقت آیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار کی طرف جا رہے تھے، تو آپ کا انداز چلنے کا کیا تھا؟ کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کی، جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کوئی دشمن چھپا ہوا نہ ہو تو میں آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کا کوئی تکلیف پہنچا دے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی، رب ذوالجلال کی قسم،
میری یہی آرزو ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، پھر کیا ہو؟ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر بہت زیادہ غم زدہ رہا کرتے تھے، غم مصطفیٰ میں رہتے تھے. حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شواہد النبوہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں مجھے خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کی سعادت نصیب ہوئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سفید کپڑے زیب تن فرمائے ہوئے تھے اور میں خواب ہی میں ان کپڑوں کے دونوں کنارے ملا رہا تھا. اچانک وہ دونوں کپڑے سبز ہونا شروع ہو گئے، چمکنا شروع ہو گئے، اور ان کی ایسی چمک دمک تھی کہ آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام فرمایا اور صدیق اکبر سے ہاتھ ملایا خواب میں، اور اپنا مبارک ہاتھ صدیق اکبر کے سینے پر رکھا. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے دل کا جو غم تھا، بے قراری تھی، اضطراب تھا، وہ دور ہو گیا. پھر فرمایا ابو بکر مجھے تم سے ملنے کی خواہش ہے، کیا ابھی وقت نہیں آئے کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں خواب ہی میں بہت رویا، یہاں تک کہ میرے اہل خانہ کو بھی میرے رونے کی خبر ہو گئی. اور فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو مجھے خواب کی اس گریہ وزاری سے گھر والوں نے مجھے مطلع کیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں بھی آقا کو یاد کرتے ہیں، خواب میں بھی خیالات آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارے خیالات کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں. جو سارا دن سوچیں گے وہی آئے گا نا. کاش صدیق اکبر کے صدقے میں ہمیں بھی غم مصطفیٰ میں رونے والی آنکھیں نصیب ہو جائیں. دولت عشق سے آقا میری جھولی بھر دو.
تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کا کتنا آپ کا ذہن تھا، اس سے اندازہ لگائیے کہ اپنی وفات سے کچھ گھنٹے پہلے آپ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت کی ماں ہیں اور آپ کی شہزادی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ان سے پوچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف کس دن ہوئی؟ یہ سوال کیوں کیا؟ آرزو تھی کہ کفن میں یوم وفات میں بھی حضور کی موافقت ہو جائے۔ آقا نے جیسا کفن قبول فرمایا مجھے بھی ویسا کفن ملے، آقا نے جس دن دنیا سے پردہ فرمایا میرا بھی وہی دن ہو، سبحان اللہ۔ تو جس طرح زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی، اسی طرح وفات میں بھی پیروی ہو جائے۔ کیا بات ہے! آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن دنیا سے پردہ فرمایا اور صدیق اکبر نے پیر کا دن گزار کر دنیا سے پردہ فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس رات مبارک چراغ میں تیل نہیں تھا، اللہ اکبر۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب آیا تو آپ کے ہاں کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر فنا فی الرسول تھے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں غم مصطفیٰ نصیب فرما دے۔ اور آپ کی جو وفات ہوئی 22 جمادی الاخری کو، اس بارے میں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 2 سال 7 مہینے تقریباً آپ دنیا میں رہے اور پھر دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کی وفات کا سبب کیا بتایا گیا کہ یاد مصطفیٰ میں آپ کا مبارک بدن گھلنے لگا اور یہی آپ کی وفات کا سبب بنا، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی محبت، اللہ اکبر۔ آپ نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے پاک دروازے کے سامنے لا کر رکھ دینا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، طیبہ کی گلیوں سے ذرا جھوم کے نکلے، سبحان اللہ۔ تو کیا وصیت کی کہ آقا کی بارگاہ میں میرا جنازہ لا کر رکھ دینا۔ یہ تفسیر کبیر میں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور امیر اہل سنت نے اس کو یہاں درج کیا۔ اور عرض کرنا السلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے روضہ اقدس کے سامنے آپ کا مبارک جنازہ رکھا گیا اور عرض کیا گیا السلام علیک یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے۔ یہ عرض کرتے ہی روضہ پاک کا دروازہ جس پہ جو تالا لاک لگا ہوا تھا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے۔
تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے تیرا، کون نظروں پہ چڑھے کہ تلوار تیرا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین، غور کیجئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا تھا کہ میرے نبی حیات النبی ہیں۔ جبھی تو وصیت کی نا کہ جنازہ رکھ دینا، آقا سے اجازت مانگنا، اور صحابہ نے اس وصیت کو پورا کیا۔ تو صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب بعد وصال بھی مزار پر انوار میں حیات ہیں اور صاحب تصرفات و اختیارات ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ یاد رکھیے، اللہ کی عطا سے سارے انبیاء حیات ہیں۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 291، حدیث نمبر 1637، 1637، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے حرام کیا زمین پر انبیاء کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ مسند ابی یعلا، یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 3412، 3412۔ اس حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء حیات ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔
تو انبیاء کو نمازوں سے کتنی محبت ہے، اور ایک ہم بھی عاشق رسول بنے پھرتے ہیں، اور ایک تعداد ہے نماز سے غافل ہے. خیراتی، زکاتی، حاجی ملتے ہیں، نمازی کم ہوتے ہیں. پکے نمازی جو ہر حال میں نماز پڑھیں، خوشی میں، غمی میں، فراغت میں، مصروفیت میں، سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، مصروفیت میں، فراغت میں، گاہک ہے نہیں ہے، رش لگا ہوا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں غفلت نہیں کرتے. ایسے کم. اور انبیاء کو نماز سے کتنی محبت ہے کہ اپنے مزارات میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مبارک قبر میں دیکھا. کس حال میں؟ کہ آپ اپنے مزار میں نماز پڑھ رہے تھے. کاش ہم بھی پکے 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 نمازی بن جائیں اور واقعی سچے عاشق رسول بن جائیں. ہم جن کے غلام ہیں وہ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب کیسا عاشق رسول ہے، نماز سے جی چراتا ہے، جماعت کا اہتمام نہیں کرتا. باپ کہتا ہے کہ چل نماز پڑھ لیں تو کبھی سجے تو کبھی کھبے، کبھی اس کمرے میں، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی نظر چرا کر ادھر چلا گیا. ارے یہ کیسی عشق رسول کی علامت ہے بھائی؟ اب جان بوجھ کر نماز قضا کریں گے، کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیل، کھول دو چشمے حیا تم پہ کروڑوں درود. وہ کیسا عاشق رسول ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور یہ بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھتا، روزہ ہی نہیں رکھتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز تراویح کی تاکید کریں مگر یہ سست، تراویح نہیں پڑھتا. اور بعض جو ہیں وہ چند دن شروع میں پڑھ لیتے ہیں، چلو جی پورا مہینہ 3 دن ختم قرآن، 10 دن کا ختم قرآن، اب پورا مہینہ چھٹی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں مونچھیں خوب پست کرو، چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھاؤ، یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ. مگر یہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا یہ فیشن کے چکر میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ بیچارہ داڑھی نہیں رکھ پاتا. امیر علیہ سنت نے سمجھانے کی ترکیب کی، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں؟ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ عشق کا اظہار چہرے سے بھی ہو، کردار سے بھی ہو، گفتار سے بھی ہو، رفتار سے بھی ہو، کاروبار سے بھی ہو، لین دین کا بھی اظہار ہو. بچوں کی تربیت کر کے فرامین مصطفیٰ پر عمل کرتے کرتے ہم کہیں کہ واقعی ہم غلام رسول ہیں. تو کسی نے کیسے کان پکڑ کے سمجھایا، اللہ اللہ اللہ، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی وہ ایک جیسا چہرہ، مہرہ، ایڈریس اور ڈریس، لباس، وہ پتہ ہی نہیں چلتا. نام بتائے تو پھر پتہ چلتا، اور بعض کے تو نام ہی بیچاروں کے وہ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، غریب و عجیب ہوتے ہیں. بلکہ تو ہماری ہر ادا سے سنت مصطفیٰ کی جھلک نظر آنی چاہیے. جیسے کسی عاشق رسول نے کہا
فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ غلام کیسا ہے؟ اس غلام کے اخلاق کیسے ہیں؟ اس کے کتنے اچھے اخلاق ہیں، چال ڈھال، کردار، گفتار، ہر معاملے میں کتنا پیارا پیارا ہے۔ غلام کا جب یہ عالم ہے، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، وہ حیران ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غلاموں کو یاد رکھا۔ اللہ 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 اللہ، دنیا میں تشریف لائے، ہونٹوں پر کیا دعا جاری تھی؟ ربی حبلی امتی، پروردگار میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے گی تو میں اپنی قبر میں ہمیشہ پکارتا رہوں گا، یا ربی امتی امتی، اے پروردگار میری امت میری امت، یہاں تک کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں، جینے مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر اپنی رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو، ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ الحمدللہ یہ اجتماع دیار محدث اعظم پاکستان میں ہو رہا ہے۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، سبحان اللہ۔ انہوں نے علم دین حاصل کیا بریلی شریف میں، سبحان اللہ۔ بہت بڑے استاد، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے مناظر اور بہت بڑے عاشق رسول۔ امیر علیہ سنت نے ان کا تذکرہ کیا اپنے اس رسالے عاشق اکبر میں کہ محدث اعظم پاکستان فرمایا کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر ہمیں امتی امتی کہہ کر یاد فرماتے رہے، قبر انور میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں اور حشر تک فرماتے رہیں گے، یہاں تک کہ محشر کے روز بھی امتی امتی فرمائیں گے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ اگر صرف ایک بار بھی آقا امتی فرما دیتے تو ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہیں، تب بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد کی نہ بھولے نیازی کبھی، وہ کہے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آقا کو کس طرح یاد کریں؟
آقا کے دین کی دعوت دے کر آقا کو کیسے یاد کریں؟ آقا کی سیرت پڑھ کر۔ آقا کو کیسے یاد کریں؟ اپنے نبی کو کیسے یاد کریں؟ ہم غلاموں کو یاد کرنے والے پیارے مصطفیٰ کو کیسے یاد کریں؟ ان کے دین پر عمل کر کے، ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کر کے، بلکہ قرآن پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں بھی یاد مصطفیٰ ہے۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا قرآن، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن، پڑھ کے تم ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، پڑھ کے تم ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر کے صدقے میں عاشق رسول بنا دے۔ آئیے اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور کچھ سنتیں اور آداب عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ گیسو رکھنا، گیسو زلفیں بھی اس کو کہتے ہیں، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کانوں تک، کبھی کان کی لو تک، اور کبھی کان مبارک کی لو، اور کبھی زلفیں جھوم جھوم کر کندھے چومتی تھیں۔ تو طرح طرح کے بال نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زلفیں رکھیں، پورے بال، پورے سر کے بال، اور بیچ میں سے مانگ نکالنا بھی سنت ہے۔ تو آدھے کانوں تک، پورے کانوں تک، یا کندھوں تک، کندھوں سے نیچے یہ عورتوں کی مشابہت ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ تو کاش ہم انگلش کٹ نہیں، فرینچ کٹ نہیں، بلکہ مدنی آقا کی زلفوں کو یاد کرتے ہوئے سنت کے مطابق بال رکھیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، گوشت تک سنتے تھے فریاد۔ آقا کے جو مبارک بال ہیں یہ گوشت تک تھے، کانوں تک تھے، تو کیا کرتے تھے؟ ہم گناہ گاروں کی فریاد سنتے تھے، گوشت تک سنتے تھے فریاد۔ گوشت تک یعنی کان تک، گوشت نہیں، گوشت آخر میں شین، گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے کہ بالوں میں کثرت سے تیل ڈالنا بھی سنت ہے۔ اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات کہی اسی کلام میں، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا۔ اے رضا، محبوب کی زلفوں سے جو قطرے ٹپک رہے ہیں تیل کے، یہ تیل کے قطرے نہیں، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ انشاءاللہ آقا کی اتباع میں ہم زلفیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صدیق اکبر کے صدقے میں عاشق رسول بنا دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اب جو ہفتہ وار اجتماع میں مخصوص درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ اجتماع میں شرکت کرتے ہیں انہیں یہ دعائیں اور درود پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے، ورنہ اکیلے تو بھول جاتے ہیں۔ شب جمعہ کا درود ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں،
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. یہ شب جمعہ کا درود ہے، مدنی پنج سورہ میں لکھا ہوا ہے. اس کی فضیلت میں بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ، یہ شب جمعہ ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ، ون ٹائم اونلی پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ کی زیارت کرے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا، سبحان اللہ. یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدری العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اب وہ درود پڑھیں گے جس کو پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے جو ابھی پڑھا گیا، اگر کھڑے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. محمد وعلی آلہ وسلم. اب وہ درود پڑھیں گے جس کو پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. اب جو درود پڑھیں گے اس کو پڑھنے سے 6 لاکھ درودوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد علم اللہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اب وہ درود پڑھیں گے جس کو پڑھنے سے مصطفیٰ کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. اب وہ درود پڑھیں گے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ درود پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب وہ پڑھیں گے جس کو پڑھنے سے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. پڑھ لیجئے جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. اب جو دعا پڑھیں گے
اس کی فضیلت بازبان مصطفیٰ سنیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے فیضان صدیق اکبر. فیضان صدیق اکبر ماشاءاللہ اتنی عظیم کتاب ہے یہ کتاب 500 کتابوں سے ماخوذ ہے. 500 بکس سے یہ مدنی پھول لے کر اس کتاب کو تیار کیا گیا ہے. کیسی عظیم کتاب ہے سبحان اللہ. بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری کتاب. یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ عز و جل باہر مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گی. اور الحمدللہ باہر فیضان مدینہ سردار آباد کے باہر موبائل بستہ وین بھی موجود ہے الحمدللہ. تو فیضان صدیق اکبر اس کتاب میں صدیق اکبر کا تعارف ہے, آپ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے, آپ کے اوصاف حمیدہ, آپ کی عاجزی, آپ کی انکساری, آپ کی خودداری اور بہت سارے آپ کے اوصاف, آپ کی سخاوت, آپ کی تلاوت قرآن, آپ ہجرت, اور صدیق اکبر سلطنت مصطفیٰ کے شہنشاہ ہیں سبحان اللہ. یہ بھی اس کتاب میں. اور ماشاءاللہ دوسری بڑی پیاری 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 کتاب کرامات صحابہ, یہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکیں گے. فیضان صدیق اکبر کا ہدیہ 275 روپے پاکستان میں 275 روپے. اور کرامات صحابہ یہ تو سبحان اللہ صحابہ کی کرامات, آپ نے اولیاء کی کرامات پڑھی, صحابہ یہ بھی اولیاء ہیں اور افضل اولیاء ہیں, ان کی کرامات بھی پڑھی. اس میں صدیق اکبر کی کرامات بھی ہیں. اور معجزے اور کرامت میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی لکھا ہے. غیب کی خبریں, غیبی شعر, کٹا ہوا ہاتھ کیسے جڑا, بہت پیارے پیارے واقعات ہیں. بچوں کو یہ پڑھائیں نا, الٹی سیدھی کہانیوں کے بجائے یہ پڑھائیں سیدھی سیدھی کہانیاں سبحان اللہ. 135 روپے ہدیے پر یہ آپ کتاب حاصل کر سکیں گے. اللہ میں توفیق دے. یہ کتابیں, یہ رسائل اور اس ہفتے کا رسالہ فیضان اذان ہے ماشاءاللہ. تو اس رسالے کو لے کر پڑھنا بھی ہے اسلامی بھائیوں نے بھی, اسلامی بہنوں نے بھی, اور اللہ توفیق دے یہ لے کر اپنے پڑوس میں تقسیم کریں, اپنے شاپ پر, اپنی شاپ پر رکھ لیں اور کسٹمرز کو دیتے جائیں بھائی, اور اپنی مارکیٹ میں تقسیم کر دیں, اپنے کالج میں, یونیورسٹی میں, تاکہ سب کو پتا چلے اذان دینے کا حکم کیا ہے, اذان کے جواب دینے کا ثواب کیا ہے, اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے. بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں اس میں, بہت ہی پیارے پیارے. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے یہ, اور اس ہفتے امیر اہل سنت نے اس کی ترغیب
دلانی ہے۔ اور یہ کتابیں، یہ رسالے مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل کر سکیں گے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ فری آف کاسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے یعنی 10 مارچ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں عشاء کی نماز ہوگی 8:45 بجے۔ تلاوت و نعت کے بعد وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی، اور انشاءاللہ امیر اہل سنت سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے، ہماری تربیت فرمائیں گے، شرعی تربیت، تنظیمی تربیت، اخلاقی تربیت۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ ہم شرکت کریں گے۔ اب جو ذمہ داران ہیں انہیں صرف اکیلے نہیں اور اسلامی بھائیوں کو لے کر شرکت کرنی ہوتی ہے، اور مختلف شخصیات کے ہاں ترکیب بنائیں کہ وہ بھی اپنے رفقا کو دعوت دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ جو خوش نصیب یہ رسالہ پڑھے اس کے لیے امیر اہل سنت کی دعا کیا ہے، سن لیجئے۔ یا رب کریم، جو رسالہ فیضان اذان کے 22 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کا اور میرا مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ اچھا خاتمہ فرما۔ اور کر لیں 8:15 بجے عالمی مدنی مرکز میں نماز عشاء کا بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال مدنی چینل پر رہیں، انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہوگی اور انشاءاللہ امیر اہل سنت کی دعائیں بھی لیں گے۔ آج ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں میں اسراف، فضول خرچ کے موضوع پر مدنی پھول دیے جائیں گے، اور ایمان پر خاتمے کی دعا بھی یاد کرائی جائے گی، اور انشاءاللہ اجتماعی فکر مدینہ کی ترکیب بھی ہوگی۔ تمام شرکاء اجتماع عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کیجئے گا۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم ذکر اللہ کریں گے، پہلے درود پاک پڑھے جائیں گے، پھر ذکر ہوگا، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام، پھر اذان عشاء اور نماز عشاء انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کا تصور باندھ کر اللہ تعالی کے ذکر کی سعادت حاصل کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم روایت کا مفہوم ہے اللہ کا ذکر یوں کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں اللہ 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول
الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے ایمان پہ موت بہتر اور نفس تیری ناپاک زندگی سے اللہ کنویں میں خود گرا ہوں اللہ کنویں میں خود گرا ہوں اللہ کنویں میں خود گرا ہوں اپنی نالش کروں تجھی سے اپنی نالش کروں تجھی سے اے ہمارے پاک پروردگار اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے گناہ معاف فرما دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ
اے ہمارے پاک پروردگار ہماری بے حساب بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم بے حساب بخشے جائیں، اے اللہ ہم بے حساب بخشے جائیں۔ مولا ہمیں دنیا میں، نزعہ میں، قبر میں، قیامت میں، میزان پہ، پل صراط پر، ہر جگہ عافیت عطا فرما۔ مولا نیک اچھے ہیں یا اعمال ہیں ان کے اچھے، اے ہمارے مالک و مولا، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ہماری تنہائیوں سے واقف، اے ہمارے ماضی کو جاننے والے، اے دلی خطرات پر آگاہ رہنے والے مالک و مولا، تو حال ماضی مستقبل سب ہمارا جانتا ہے مولا۔ ہمارے حال زار پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اللہ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے سینے سے نکال دے، ہمیں قبر و حشر کی فکر عطا فرما دے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تو فرماتا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے، مگر ہائے افسوس دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا۔ اللہ رنگین یہ جہاں سے، رنگین یہ جہاں سے دل ٹوٹ جائے میرا، یا رب یا رب یا رب ہمیں بنا دے تو عاشق مدینہ، یا رب ہمیں بنا دے تو عاشق مدینہ۔ نہ ہم مال و زر اے خدا مانگتے، نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں، فقط تجھ سے ایک یہ دعا مانگتے ہیں، در مصطفیٰ پر قضا مانگتے ہیں، در مصطفیٰ پر قضا مانگتے ہیں۔ مٹی نہ ہو برباد، بس مر گئی لائی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا، اے ہمارے پاک پروردگار صدیق اکبر کی سخاوت کا صدقہ ہمیں سخی بنا دے، صدیق اکبر کے خوف خدا کا واسطہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، صدیق اکبر کی تلاوت قرآن کا صدقہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے۔ یا اللہ صدیق اکبر کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں عاشق رسول بنا دے۔ مولا تیرے اس ولی نے، صدیق اکبر نے تن من دھن سب تیرے محبوب پر قربان کر دیا۔ اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار
صدیق اکبر نے ساری زندگی تیری رضا کے لیے دین اسلام کی خدمت میں گزاری، ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ صدیق اکبر قیامت کے روز بھی تیرے محبوب کے ساتھ ہوں گے۔ صدیق اکبر کا صدقہ ہمیں بھی بروز حشر اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرما دے یا الہی۔ جب نام آئے اعمال کھلنے لگے یا الہی، نام اعمال جب کھلنے لگے، تلنے لگے، اعلان ہونے لگے، کامیاب ہو گیا، سعادت مند رہا، اسے جنت میں لے جاؤ، اعلان ہو رہا ہو یہ شقی ہوا، اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے، مولا ایسے میں تیرے محبوب کی شفاعت کا ساتھ ہو یا الہی۔ نام اعمال جب کھلنے لگے، اے پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی۔ رنگ لائے جب میری بے بھاگیاں، بے شرمیاں، بے حیائیاں یا الہی، رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی۔ گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی۔ جب حساب خندائے بے جا رلائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو یا الہی۔ جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم رب سلم رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو یا الہی۔ جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو مولا کریم۔ مدنی چینل کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی بھی انداز سے جو بھی دعا میں تیرے بندے تیری بندیاں شامل ہیں، یہاں فیضان مدینہ میں جو بھی سردار آباد میں شامل ہیں، اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارا دنیا آخرت میں بیڑا پار کر دے یا اللہ۔ ہماری پریشانیاں تجھ پر ظاہر ہیں، ہماری حاجتیں تجھ پر ظاہر ہیں، ہماری آزمائشیں تجھ پر ظاہر ہیں، ہمارے کرتوت تجھ پر ظاہر ہیں۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی۔ مولا ہماری حاجات پر رحمت کی نظر فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے یا اللہ۔ مریض مصطفیٰ صدیق اکبر کا صدقہ ہمیں مریض مصطفیٰ بنا دے یا اللہ۔ جو مقروض ہیں قرض ادا ہو جائیں، بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشانی ہے، بچوں یا بچیوں کی طرف سے اللہ اس کی بھی ترکیب ہو جائے، اچھے دیندار رشتے مل جائیں اے اللہ۔ امیر اہل سنت اور مشائخ اہل سنت اور علماء اہل سنت کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرما، دعوت اسلامی والوں اور والیوں کی خیر فرما، جو تعاون کرتے ہیں دام درم سخن قدم قلم ان کی بھی خیر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
درود پاک پڑھی صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ والسلام پڑھی شاہ مدینہ الصلاۃ صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک
وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد